السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ کو آیت الکرسی یاد ہے تو اس وظیفے کو آپ ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھیں۔ آیت الکرسی کا وظیفہ بہت ہی بہترین انداز میں، اور وہ بھی تہجد کے وقت جو شخص ایک دن اس طریقے سے وظیفہ کرتا ہے تو اسے کیا ملے گا، بہت ہی بہترین انداز میں مولانا حسین صاحب نے بتایا ہے آیت الکرسی کے بارے میں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ پوری ویڈیو آپ دیکھ کر کے جائیں۔ جب آپ پوری ویڈیو کو دیکھ لیں گے تو آپ کو بہت ساری باتیں آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ تو آئیے پہلے پوری ویڈیو کو آپ پہلے دیکھیں۔ تو ناظرین، آپ سب کیسے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی ساری پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو تہجد کی نماز کے بعد کا وظیفہ بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو آیت الکرسی یاد ہے؟ اور اگر آپ کو آیت الکرسی یاد نہیں ہے تو گزارش کرتا ہوں آیت الکرسی یاد کر لیں۔ اگر آپ کو عربی پڑھنا نہیں آتا ہے، آپ عربی نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو ہندی اگر آپ کو آتا ہے تو آپ ہندی میں بھی آیت الکرسی جو ہے پڑھ کر یاد کر کے جو ہے سیکھ لیں۔ اگر آپ کو ہندی بھی نہیں آتا ہے تو انگلش میں بھی آیت الکرسی لکھا ہوا ہوتا ہے، آپ انگلش میں یاد کر کے آیت الکرسی کو سیکھ لیں۔ آپ کسی بھی بھاشے میں جو ہے آیت الکرسی جو ہے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ بہترین بھاشا تو یہی ہے، عربی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے۔ عربی بھاشا سب سے بہترین بھاشا ہے، یاد رکھیے۔ کیوں؟ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے، قرآن ہمارا عربی میں ہے، تو سب سے اچھا بھاشا جو ہے وہ عربی ہے، یاد رکھ لیجئے۔ تو عربی میں کیا ہوگا، عربی میں اگر آپ آیت الکرسی سیکھتے ہیں تو آپ جو ہے غلطی نہیں کریں گے، اور ہندی انگلش وغیرہ میں جو ہے آپ دیکھ کر جو ہے آیت الکرسی سیکھیں گے تو ہو سکتا ہے زبر زیر کا فرق ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو غلطی بھی نہیں کریں۔ آپ جو ہیں اگر ہندی میں سیکھے ہوئے ہیں یا آپ انگلش میں سیکھے ہوئے ہیں تو آپ کسی اچھے عالم دین کو جو ہے آیت الکرسی ایک بار پڑھ کے سنایا کریں۔ جہاں پر غلطی ہوگی عالم صاحب، حافظ صاحب جو ہے آپ کو بتا دیں گے تو آپ کا آیت الکرسی درست ہو جائے گا، اور جب درست ہو جائے گا آیت الکرسی، پھر اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے آیت الکرسی کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ڈھیروں ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین کرام، آیت الکرسی کو آپ ضرور یاد کریں۔ تو آج میں آپ کو آیت الکرسی کا وظیفہ بتانے والا ہوں، غور سے اس ویڈیو کو دیکھیں، اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، آیت الکرسی کا وظیفہ آپ کو کب کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، کس ٹائم میں کرنا ہے؟ تو ٹائم جو ہے آپ جو ہے تہجد کے وقت آپ اٹھیں، آپ تہجد کے وقت اٹھ جائیں۔ ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے فوراً سو جائیں۔ اس کے بعد جب آپ کی آنکھ کھلے گی، مثال کے طور پر آپ نے 9 بجے سوئے اور اس کے بعد 10 بجے آنکھ کھل گئی تو آپ کا تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ آپ جو ہے تہجد کی نماز اٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ 11 بجے آنکھ کھلی، تہجد کا وقت آپ کے لیے ہے۔ 12 بجے آنکھ کھلی، تہجد کا وقت آپ کے لیے ہے۔ 1 بجے آنکھ کھلی، تہجد کا وقت آپ کے لیے ہے۔ تو ناظرین کرام، جب بھی آپ کی آنکھ کھل جائے رات میں تو آپ اٹھیں، وضو وغیرہ بنا لیں، اس کے بعد میں جو ہے آپ جو ہے تہجد کی نماز ادا کریں۔ زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے، کم سے کم 2 رکعت ہے۔ ناظرین، تہجد کی نماز پڑھنے سے پہلے میں گزارش ہی کرتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز آپ ضرور پڑھا کریں۔ اللہ نے ہم پر آپ پر جو 5 وقت کی نماز کو فرض کیا ہے وہ ضرور ادا کریں، کیونکہ آپ تہجد کی نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن 5 وقت کی نماز اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کو گناہ ہوگا۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ، جس بندے کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہو گئی ہے، یعنی شریعت یہ بتاتی ہے کہ جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے، عورت مرد اگر بالغ ہو جائے اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، اب جو ہے آپ اگر نماز نہیں پڑھیں گے 5 وقت کی تو آپ گنہگار ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے جو ہے گناہ کا کام کیا اور خدا کی بارگاہ میں پکڑ ہوگی۔ تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز ضرور پڑھا کریں۔ تو ناظرین، آئیے تہجد کی طرف میں آپ کو وظیفے کی طرف لے چلتا ہوں۔ تو تہجد کی نماز ادا کر لینے کے بعد جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے، سب
سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ وظیفہ بتاتا ہوں کہ جب آپ تہجد کی نیت کر رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، آپ نے نیت کر لینا ہے۔ نیت کرنے کے بعد میں جو ہے آپ کو ثنا پڑھنا ہے، اور ثنا پڑھنے کے بعد جو ہے آپ کو تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ جب آپ کا مکمل ہو جائے اس کے بعد میں جو ہے آپ کو آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ ناظرین، آیت الکرسی کو جو ہے 3 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو جو ہے تہجد کی نماز کی فضیلت اور تہجد کی نماز کے بعد کا وظیفہ اور تہجد کی نماز میں آیت الکرسی پڑھنے کا جو طریقہ میں نے بتایا تھا، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے 11 مرتبہ میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اس میں کم ہے، یعنی کہ 3 مرتبہ آپ جو ہے آیت الکرسی کی تلاوت کریں گے تہجد کی نماز کے اندر، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد تہجد کی نماز میں آپ 3 مرتبہ پہلی رکعت میں آیت الکرسی پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں جو ہے آپ جو ہے کیا کریں گے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں گے۔ پہلی رکعت میں آپ نے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لی ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اس کے بعد میں جو ہے آپ رکوع کریں۔ رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کم سے کم پڑھ کر جو ہے آپ رکوع سے کھڑے ہوں، پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں، 2 سجدہ کریں، سجدے سے جب فارغ ہو جائیں اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے، اب آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے کیونکہ آپ نے پہلی رکعت میں ثنا پڑھ لیا تھا۔ اب آپ کو ڈائریکٹ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد پھر اسی طریقے سے 3 بار آیت الکرسی، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر جو ہے آپ اپنی نماز کو مکمل کریں۔ ناظرین، اگر آپ کے پاس وقت ہے، ٹائم ہے، تو اسی طریقے سے آپ 12 رکعت مکمل کریں، اور اگر ٹائم نہیں ہے، ٹائم کم ہے کیونکہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، سحری کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اگر ٹائم کم ہے تو آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، 10 بھی پڑھ سکتے ہیں، 12 بھی پڑھ سکتے ہیں، لاسٹ 12 یعنی زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے۔ تو ناظرین، جتنا ٹائم ملے آپ کو، اگر 2 رکعت کا ٹائم مل رہا ہے تو آپ 2 رکعت ضرور اس طریقے سے پڑھیں، 4 کا مل رہا ہے تو 4 رکعت پڑھیں، 6 کا مل رہا ہے تو 6 رکعت پڑھیں، بہرحال آپ جتنا آپ کے پاس وقت ہے آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد میں جو ہے نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے، اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ 7 بار جب آپ درود پاک پڑھ لیے، درود پاک پڑھ لینے کے بعد جو ہے آپ کو رب تبارک و تعالی کا ایک نام ہے، اور وہ نام کیا ہے، یا سمیعو یا ودودو، یا سمیعو یا ودودو، یا سمیعو یا ودودو۔ اس طریقے سے جو ہے آپ کو 100 مرتبہ یہ نام کو جو ہے آپ اپنے تسبیح پر یا انگلی کے اوپر جو ہے شمار کر کے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 100 بار پڑھنے کے بعد جو ہے پھر آخر میں 7 مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ کا نذرانہ پیش کریں۔ آپ جب درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طریقے سے دعا کریں۔ میں آپ کو طریقہ بھی بتا دیتا ہوں، اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھائیں اور اللہ کی بارگاہ میں کہیں، اے اللہ، ہم نے جو یہ تہجد کی نماز ادا کی ہے، اے اللہ، سب سے پہلے تو یہ ہماری نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے۔ اے اللہ، جو ہم نے یہ نماز پڑھی، اللہ اس کا ثواب جو ہے اور جو کچھ بھی پڑھا، اللہ اس کا ثواب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ارواح تک پیش کرتے ہیں، اے اللہ قبول و مقبول فرما لے۔ ناظرین، اسی طریقے سے جو ہے تمام انبیاء کرام کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں اس طریقے سے دعا کرے، اللہ تمام انبیاء کرام کی جو ہے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما لے۔ تو ناظرین، جب آپ اس طریقے سے دعا کریں، آخر میں جو ہے آپ اپنے مقصد کا دعا کریں۔ آپ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کیے ہیں اس مقصد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اے اللہ، ہمارا یہ مقصد ہے، اے اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے، اے اللہ تو سنتا بھی ہے، اے اللہ تو دیکھتا بھی ہے، اے اللہ تو ان اللہ سمیع بصیر ہے، اے اللہ تو سننے والا ہے، تو دیکھنے والا ہے، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اے اللہ یہ میری چھوٹی سی عرضی ہے، اے اللہ اس چھوٹی سی عرضی کو اللہ قبول و مقبول فرما لے۔ اے اللہ تو رحیم ہے، اللہ ہم پر رحم فرما دے، اے اللہ تو کریم ہے، مولا ہم پر کرم فرما دے۔ ناظرین، اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یقین جانیے اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو فوراً قبول فرمائے گا۔ ایک وقت یعنی کہ کم سے کم جو ہے 1 دن بھی آپ اس طریقے سے اگر آپ نے عمل کر لیا نا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ اس طریقے سے جو میں نے نماز آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے کہ ہر نماز میں یعنی 2 رکعت کی جو نیت کریں گے تو پہلی رکعت میں 3 بار آیت الکرسی،
3 बार सूरह इखलास, दूसरी रकात में 3 बार आयतुल कुर्सी, 3 बार सूरह इखलास, इस तरीके से पढ़कर जो है फिर आखिर में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहले दुरूद शरीफ, फिर जो है बीच में 100 मरतबा या समीउ या वदूदू का जिक्र, फिर आखिर में 3 बार दुरूद शरीफ या 7 बार दुरूद शरीफ पढ़कर इस तरीके से दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। तो नाजरीन गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपने पूरी वीडियो देख लिया और समझ में होंगे कि आयतुल कुर्सी का वजीफ़ा हमको किस तरीके से करनी, आपने पूरी वीडियो के अंदर आपने जान लिए। तो नाज़रीन वीडियो देख करके आपको कैसा लगा, अपनी राय को कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को सदक़े जारियत के दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।